اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ انعام کا بیان چل رہا تھا، اس میں آج ہم لوگ 27 آیت سے سنیں گے 30 آیت تک انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار اور مشرکین یعنی جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو طرح طرح کے واویلا مچاتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ آیتیں نازل کی کہ کیا ہوگا اس دن، وہ لوگ دیکھ لیں گے، اسی کے بارے میں ذکر ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے کہ ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم تصدیق کریں گے اور اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یعنی جب ان کو آخرت کا منظر اور خاص طور پہ جہنم کی آگ دکھائی جائے گی تو یہ کہیں گے اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم آپ کی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اور مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس بات پہ کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور جزا سزا ہوگی، تو اس میں حساب کتاب ہوگا اور بڑی سخت حساب ہوگی۔ اگر ان کے بات مضبوطی کے ساتھ ان کے دل میں بیٹھی ہوتی تو وہ کسی غلط راستے پہ نہ جاتے، مگر وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، زبان سے تو انکار نہیں کرتے مگر عمل سے انکار کر رہے ہیں، کام سب غلط طریقے سے کر رہے ہیں اللہ کے راستے پہ بتائے ہوئے قانون کے حساب سے۔ تو وہی یہاں پہ خاص طور سے جو لوگ قرآن کے آیت کو جھٹلاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کے لیے خاص طور سے آیت ہے، مگر اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ اور ایک لوگ کہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم جائیں گے کوئی عبادت کریں گے اور تیرے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور سچے اور پکے مومن بن جائیں گے، مگر ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ جب ایک بار دنیا فنا ہو جائے گی تو وہ دوبارہ اس میں واپس آنا نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے انسان کو 60 سال 70 سال، اسی میں جو کرنا ہے کر لیں، چاہے دنیا کوئی بھی انسان ہو۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، حق پہلے ہی ان پر واضح تھا، بات ان پر پوری طرح کھل چکی تھی، لیکن اس وقت حسد، بغض اور تکبر کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی آدمی دنیا کی غفلت میں اس سب باتوں کو انکار کرتا رہتا ہے، ارے چلو دیکھ لیا جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا۔ اکثر آدمی بولتا ہے نا، آپ اپنے گاؤں سماج میں سنیں گے، جائیں گے محلے میں دیکھیں گے، تو اس طرح کے لوگوں سے جب آپ کوئی بات کہیں گے ارے چلو دیکھا دیا جائے گا، یعنی کیا ہے، یعنی ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ جو بات کہی جا رہی ہے تمہارے لیے یہ ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، تو مگر اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کا سوال جواب کرنے سے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے بتایا کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں یہ لوگ جھوٹے؟ کیونکہ دلوں کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ۔ تو ان کو اگر ہم دنیا میں واپس بھی بھیج دیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں جا کر پھر وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، دنیا کی مال اور دولت اور اولاد کی محبت اور دوسری نفسیاتی خواہشات، پھر انہیں اسی راستے پر ڈال دیں گے۔ اور آج بھی اکثر ایسا دیکھتے ہیں جو آدمی کبھی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے کسی طرح سے مصیبت ٹل جائے، اور اللہ کے ذریعے اس کے اوپر رحم ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، دوبارہ اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہ یہ انسان اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے، اب ان کے سامنے جہنم کی آگ دکھائی جا رہی ہے، اب پریشان ہیں، کریں تو کیا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو ہم اگر بھیج بھی دیں گے تو پھر وہی کام کریں گے۔
وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے آج کل کے کفر اور الحاد کے مختلف شیڈرز اتر آئے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اس زمانے میں بھی ایسا تھا۔ آج ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن رسالت کو نہیں مانتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ملحد اور مادہ پرست ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی اپنی طبعی موت مر جاتے ہیں، اور ہماری زندگی صرف یہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس دور میں بھی کفر اور شرک کے مختلف شیڈرز موجود تھے۔ قریش کے اکثر لوگ اور عرب کے بیشتر مشرکین اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، بعد الموت کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ دیوی دیوتاؤں کی سفارش اور شفاعت کے قائل تھے کہ ہمیں فلاں چھڑا لے جائے گا، فلاں بچا لے گا، اور فلاں ہماری حمایت اور مددگار ہے۔ لیکن ایک طبقہ ان میں ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ زندگی بس یہی دنیا کی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو آج بھی یہ جتنی طرح کی بتائے گئے لوگوں کی قسم ویرائٹی آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، الگ الگ شکل میں ہے، ٹھیک۔ مادہ پرست ہے، کچھ لوگ صرف کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہے کہ کھاؤ پیو مست رہو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی، نہ اس کا کوئی مالک ہے نہ کوئی، مگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کو بنانے والا اس ہستی کا نام اللہ ہے، گاڈ ہے، ایشور ہے، جو کہہ لیجیے، اور وہی سارے زمین اور آسمان کے بیچ کا مالک ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اور کاش کی تم دیکھ سکتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب میدان حشر میں جو ہے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے، اور پھر جب پوچھیں گے کہ بتاؤ جو تم جس بات کا انکار کر رہے تھے تو کہاں گئے؟ تو کیا وَقَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا وَقَالُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم کہ یہ حق ہے، تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اور اپنے کفر کی پاداش میں، یعنی وہ وہاں پہ اقرار کریں گے یہ اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ سچا تھا، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مگر اسلام کا یہ قانون ہے کہ جب بھی ایمان کوئی کلمہ پڑھے گا تو غیب پہ ایمان لانا ہے، بن دیکھے اللہ پر، بن دیکھے آخرت پر، بن دیکھے دوزخ پر، بن دیکھے جنت۔ مگر اس کو دیکھنے والا بات بتا رہا ہے، وہ دیکھ کے آ چکے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسول، جو آپ وہ جنت اور جہنم کی سیر کر کے آ چکے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں۔ اسی لیے نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ کچھ الگ سے ایکسٹرا پاور دیتے ہیں کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں، یہ بات سچ ہے، تو لوگوں کو ان کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے یقین کر لیا، ان کو بتائے ہوئے راستے پہ چلے، وہ کامیابی ہے، اور جو لوگ اس راستے پہ نہیں چلے وہ ناکامیاب ہو گئے۔ اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اس میں اگر اللہ کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہے، نہیں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور فلسطین مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین۔